ویلکم بیک. اور آج کے دور میں ہم خوشی، سکون، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ بڑی نایاب ہوتی جا رہی ہیں. اور ایک وقت آتا ہے کہ جب ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم خوش نہیں ہیں یا ہم میں سکون نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم سب کچھ جو پہلے ہم نے سکون برباد کر کے حاصل کیا ہوتا ہے وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہمیں سکون، صحت اور خوشی ملے. اچھا، خوشی از بیسک جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، جس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ خوشی جو ہے نا وہ کیسے حاصل ہو. لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے آج کل. شاید جب ہمارا بچپن تھا ہمارے پاس وہ سب کچھ نہیں تھا لیکن ہم خوش تھے. آج کے بچے کے پاس ہم سے زیادہ چیزیں ہیں لیکن وہ ناخوش ہے. تو یہ تو خوشی کا جو پیمانہ ہے یا خوشی کیسے حاصل ہو، اس پہ ہم بات کریں گے. اینڈ لیٹر آن اس سے کنیکٹ کر کے ہم یہ بات بھی کر رہی ہیں کہ میری آپ کی باتوں کا جو ہم ایک دوسرے پر کامنٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، رائے رکھتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں، اس کا دوسروں پر اثر کیا مرتب ہوتا ہے، اس میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مائنڈ سائنسز ایکسپرٹ ہیں اور ٹرانسفارمیشن کے بانی ہیں ڈاکٹر محمد عمران کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور پاکستان میں وہ مشینز یہ نفسیاتی طور پہ جو علاج کرتی ہیں اس کو انٹروڈیوس کرا چکے ہیں، جو کہ میں اکثر دیکھتی ہوں تو بڑی حیران ہوتی ہوں. بڑی فیسلٹی ہے ان کے پاس ذہنی امراض کو دیکھنے کے حوالے سے، اور بھی اس کے جتنے ڈویژنز ہیں اس کے حوالے سے. اینڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر تماظر کریم صاحبہ. السلام علیکم. کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اچھا جی، میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر عمران، آپ سے شروع کرتے ہیں. خوشی کیسے حاصل ہو؟ خوشی کیا ہے، کہاں ہے جو مل نہیں رہی؟ سب سے پہلے تو ناخوشی کی وجوہات نعمتوں کی کثرت ہے، نعمتوں کا فقدان نہیں. جی. اس وقت ہمارے پاس کیونکہ نعمتوں کی کثرت ہے، کیونکہ ہمارے پاس چوائسیز ہیں، کیونکہ ہمیں بہت ساری چیزیں بغیر محنت کے حاصل ہو جاتی ہیں، فوری حاصل ہو جاتی ہیں. تو اب جب ہم قدر شناسی نہیں کرتے تو اس لیے پھر ہم ان کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے اگر ہمیں کوئی مزہ بھی آتا ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے خوشی ملے گی، لیکن وہ خوشی ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہے کیونکہ ہم ارن نہیں کر رہے. یعنی جب آپ ایک کوئی چیز کو تحمل کے ساتھ، محنت کے ساتھ ارن کرتے ہیں تو اس کی ویلیو ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس چوائسیز پہ چوائسیز ہوں، چوائسیز پہ چوائسیز ہوں، آپ یہ دیکھ لیجئے نا کہ پہلے اگر آپ کے پاس ایک اپنی پسندیدہ آئٹم فرمائش سے بنوا کے اور وہ آپ کھاتے تھے، اور ابھی آپ بفے کے اندر کھڑے ہوئے ہوں. یہ ایک آبزرویشن تھی کہ پیپل ڈونٹ انجوائے فوڈ وین دے آر ان بفے because there are so many choices. Because there are so many choices. جب آپ یہ سب چھوٹی چیزیں نکالیں گے تو آپ کسی بھی چیز کا ذائقہ نہیں اٹھا سکیں گے نا. اگر آپ کو ایک پرٹیکولر آئٹم اگر انجوائے کرنا ہے تو آپ نہیں اٹھا سکیں گے. تو اسی طرح جب ہم یہ کثرت کی جو ہمارے پاس بہتات ہوئی ہے. دوسری بات، خوشی ایک ایموشن کا نام ہے، ایک جذبے کا نام ہے. یہ کسی مٹیریل کا نام نہیں ہے، جہاں پہ اگین یہ دوسرا دھوکہ ہے. ایموشن ہر آدمی کے لیے مختلف ہے. میں آپ سے کہوں، آپ جو ہے وہ آپ گھر جائیے گا خوش ہو جائیے گا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ نہیں. کوئی ٹی وی دیکھ کے خوش ہوگا، کوئی سو کے خوش ہوگا، کوئی اپنے بچوں کے ساتھ کھیل کے خوش ہوگا، کوئی اپنا کام کر کے خوش ہوگا، کوئی اسٹڈی کر کے خوش ہوگا. ایسے ہی ہوگا نا. تو ہر آدمی کے لیے ایموشن مختلف ہے. خوشی اسی لیے وہ ڈیفینیشن میں آئے گی کہ کون سے وہ 5 کام ہیں جن سے یہ والی خوشی حاصل ہوتی. یعنی میرا جو بھی پارٹنر ہے وہ مجھے کیا کہے گا، 1 2 3 4 5 کب کہے گا، کس طرح کہے گا، یا اس کا کون سا ایکشن یا اس کا کون سا عمل کا مطلب میرے لیے خوشی ہوگی. تو خوشی از آلویز اے بلینک، اور یہ ہر شخص کے لیے مختلف ہوگی جو بھی اس سے ریلیٹ کرے گا. یعنی میں جس سے ریلیٹ کروں گا وہی میرے لیے خوشی کا باعث ہوگا. لیکن زیادہ تر جو سچی خوشی ہوتی ہے اس کا تعلق مٹیریل سے نہیں ہوتا. ہو نہیں سکتا نا. ایموشن کا تعلق مٹیریل سے نہیں ہو سکتا. ایموشن کا تعلق کبھی بھی ایموشن کا تعلق کبھی بھی نہیں ہوگا. محبت مجھے ڈیفائن کر کے بتائیں، محبت. نفرت مجھے ڈیفائن کر کے بتائیں. خوشی ڈیفائن کر کے بتائیں. غم ڈیفائن کر کے بتائیں. یہ ایموشنز ہیں نا. اور دوسری بات یہ کہ ایموشنز کبھی بھی اسٹریٹ نہیں ہوتے. وہ اسٹریٹ جب ہوں گے جب ہم دنیا میں نہیں ہوں گے. اتار چڑھاؤ ہوتا. ایسا ہی ہوگا نا. تو ہمارے ساتھ بھی یہ ایشو ہے کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس کے اندر ہوگا. جان مار دی. آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں کے کاروبار بھی ہے، یہی چاہیے یہی چاہیے، یہی والا جوڑا چاہیے، کچھ بھی کریں، پیدا کریں، فلانا کریں، دھماکہ کریں، اس کے بعد اب تو اچھا نہیں لگ رہا. یہ کیا ہو گیا؟ صحیح بات ہے. ارے اوور پرائز دے کے 2 دفعہ پہنا اور اس کے بعد انٹرسٹ 2 دفعہ تو کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں اس سے پہنے. آپ لوگوں کو اتنا جھوٹ تو نہ بولو. نہیں پہن لیتے، ایسی بات نہیں. اچھا ڈاکٹر تماظر، ایک بات بتائیے، ایک تو اس سے کنیکٹ کر کے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، اور ایک اور چیز جیسے لوگ ایک بڑا فیمس جملہ ہے کہ جی خوشی تو ہمارے اندر ہوتی ہے. تو کیا خوشی واقعی اندر ہوتی ہے اور اسے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے؟
اچھا دیکھیں ایز اے سائیکالوجسٹ ہم میجریبل چیزوں کو میئر کرتے ہیں. سو ہیپینیس از این ایموشن جو ہم میئر نہیں کر سکتے. جو آپ بات کر رہی تھی مٹیریل کی, اس سے پلیئر ایسوسیٹیڈ ہے. لیکن جو ہم جس خوشی کی بات کر رہے ہیں وہ ہے لائف سیٹسفیکشن. سو لائف سیٹسفیکشن جو ہے وہ ڈفرینٹ چیزوں سے حاصل ہوتی ہے, جیسے کہ ہیونگ میننگ ان یور لائف. جیسے کہ اگر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ بڑی خوشی سے ایسوسیٹیڈ ہیں جی, بڑی اس سے وہ, لیکن حالانکہ اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ بچے کو پالنا کتنا مشکل کام ہے, تو وہ تو آپ کے بلکہ آنسو نکال دیتا ہے ٹھیک ہے, وہ تو آپ کو رات بھر سونے نہیں دیتا, لیکن دیٹ از ایسوسیٹیڈ ود میننگ ان یور لائف. تو اس لیے وہ ہیپینس کا باعث ہے. سیم گوز فار ایجوکیشن, بہت مشکل کام ہے ٹھیک ہے, اتنا پڑھنا وہ کرنا, لیکن دیٹ از ایسوسیٹیڈ ود لائف سیٹسفیکشن. سو جو میئر کرنا چاہ رہے ہیں ہم وہ لائف سیٹسفیکشن ہے. اور ہارورڈ کی ایک اسٹڈی ہے جو انہوں نے آئی تھنک اوور دا پیریڈ آف 40 ایئرس کی ہے, لانجیٹیوڈنل اسٹڈی تھی, جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر ہم لوگ ایک ویریبل کو شارٹ لسٹ کر سکیں جو انسان کی خوشی کا وہ ہے اس کے ہیلدی ریلیشن شپس. اچھا, تو ہیلدی ریلیشن شپس لیڈ ٹو اے ہیپی اینڈ ہیلدی لائف. اور وہ انہوں نے لائف سیٹسفیکشن میئرز لیے جو سائیکولوجیکل ویریئرز ہیں, وہ تو سیلف اسیسمنٹ سروس ہیں, بٹ آن ٹاپ آف اٹ انہوں نے ان کے ہیلتھ میئرز لیے, جیسے ان کے کولیسٹرول لیولز, ان کے ہارٹ لیول کی کیا فنکشننگ ہے, آل دیٹ. ہاں, یہ کتنا لیکن امپورٹنٹ ہے واقعی کہ ہیلدی ریلیشن شپس ہوں تو واقعی آپ کو خوشی ایک اطمینان رہتا ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, آج آپ نے بھی ہمیں بتانا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں الحمدللہ خوش ہیں, تو اس کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایسا کر رہا تھا, اور یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے. آج کل کے زمانے کی سب سے قیمتی چیز یہ ہے کہ اگر کسی کو خوشی, حقیقی اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے, اور بعض خوشیاں اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ وہ آپ کے باہر کے پرابلمس کو بھی سالو کرتی جاتی ہیں اور آپ کو بڑی طمانینت محسوس ہوتی ہے. لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لیے معاملات کی درستگی, اخلاق, اچھا عبادت. یہ بتائیے احسن صاحب, آپ الحمدللہ خوش ہیں اپنی زندگی میں, اور اس کی ریزن آپ کو کیا لگتی ہے؟ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ایک طویل جدوجہد کہہ لیں یا بہت سی ایسی صحبتیں, میں اس حوالے سے بہت اہم بات کروں گا, ایسی ملی چیزیں ہوئیں کہ جس سے کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں اور پتہ چل گیا کہ یہ ٹوٹلی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. عبادت بھی آپ کو کرنی ہے, معاملات بھی آپ کو فیس کرنے ہیں, علم بھی آپ کو حاصل کرنا ہے, کوئی دوسرا اس میں نہیں. ہاں ایک بہت اہم پہلو خوشی کا یہ ہے, کچھ شخصیات, کچھ ہستیاں, کچھ بزرگ, کچھ لوگ, کچھ جگہیں, کچھ کتابیں, کچھ کہانیاں, کچھ فسانے اور کچھ اہم واقعات ایسے ہوتے ہیں, کچھ دینی مقدس کتابیں یقیناً ایسی ہیں کہ جن سے آپ کو بہت خوشی ملتی ہے. لوگ ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, لوگوں کی, وہاں سے آپ کو ایکسٹرنلی خوشی مل جاتی ہے. وہ اس لیے کہ ان کے پاس وہ سرمایہ ہوتا ہے اور وہ آپ میں جذب ہوتا ہے اگر آپ اس قابل ہیں. تو یہ بہت سی چیزیں کرنی پڑتی ہیں, اور جو لوگ سننے بہت شکریہ احسن صاحب, بہت شکریہ فار دا کامنٹ اینڈ فار دا کنٹریبیوشن ان دا شو. اچھا یہ جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ جی خوشی کے لیے آپ نے کوئی چیز ارن کی ہے تو آپ کو اس کی خوشی ہے. آج کل کے بچے, نوجوان, جو گھریلو ایک ماحول ہے, ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہر چیز بولنے سے پہلے بچوں کو مل جائے, اور کچھ کمپٹیشن بھی ایسا کریٹ ہوا ہے. اسکول میں کچھ گیجٹس ہیں تو جی اس بچے کے پاس ہیں تو اس کے پاس بھی ہونے چاہیے. تو آئیڈیل طریقہ کیا ہے, کیسے یہ فیلنگ اجاگر کریں دیٹ یو ہیو ٹو ارن اٹ, آپ کو یہ حاصل کرنا ہوگا, اور پھر اس سے خوشی کا اٹیچمنٹ. دیکھیے رب تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ ہم سب کو ایمان پہ پیدا کر دیتا, اسی لیے کوئی ناممکن تھا؟ بالکل نہیں تھا نا. وہ نبیوں کو بحیثیت روح نبی پیدا کرتا ہے کہ وہ دلوں کے اندر ایمان اتارتا ہے. پھر اس نے ہمیں کیوں کہا کہ آپ کو ایمان کو ارن کرنا ہے؟ ایسے ہی ہے نا, ہم جنت میں تھے, ہمیں یہاں پہ بھیجا, ایک پوری آزمائش کے ساتھ جو ہے وہ مد و جزر کے ساتھ گزارا, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جنت ارن کر کے جائیں. اس دفعہ پہلے ہم بائی ڈیفالٹ جنت میں تھے, ہمیں یہاں پہ بھیجا گیا, اب اس کی مشیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس جنت کو ارن کریں, کیونکہ وہ ہمیں جو ہے وہ ایک ابدی زندگی دینا چاہتا ہے. صرف ایک رب تعالیٰ کی ذات ہے جو ابدی ہے, باقی کوئی خلائق میں سے کچھ بھی ابدی نہیں ہے سوائے انسانی روح کے, اور وہ رب چاہتا ہے کہ اس کو میں اب ابدیت کے منزل پہ دوں, اور لیکن یہ ارن کرے. اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کریں, یہ کریں, یہ نہ کریں, یہ کریں, یہ نہ کریں, پورے فرائض ہیں اور کس طرح آپ کو پورے ادا کرنے. اچھا اس ارن کرنے کے لیے بھی اس نے کوئی میکینزم دیا ہوگا نا, اس دین کے اندر اس نے میکینزم دیا, دیٹ از اے ریوارڈ سسٹم, کہ آپ کو اگر یہ کریں گے تو کیا ملے گا. انہوں نے کہا جی یہ ریوارڈ ملے گا, دنیا کے اندر بھی اس طرح ریوارڈ ملے گا, آخرت میں بھی اس طرح ریوارڈ ملے گا, نیکیوں کو کس طرح بڑھا کے آپ کو واپس جو ہے وہ دیا جائے گا. اور اس کے بعد اگر آپ بالکل بھی جب ڈسپلن کرنی ہوتی ہے تو وہ ریوارڈ لے لے گا آپ سے. یعنی وہ کیا ہے کہ ریوارڈ سسٹم کیا ہے, ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ نہیں ہے, ریوارڈ اینڈ ٹیکنگ اوے دا ریوارڈ.
تو ہم بھی اگر اپنے ہمارے یہاں یہ بھی تھیراپیز میں اس طرح کی چیزوں کو ہم جو ہے وہ یوز کرتے ہیں کہ آپ بچوں کو بھی اگر جس طرح آپ نے پرٹیکولرلی بات کہی آپ بچوں کو ریوارڈ سسٹم کے اوپر لیں, برائب سسٹم پہ نہیں, رشوت ستانی والے سسٹم پہ نہیں لائے, ریوارڈ سسٹم کے اوپر لکھیں. تو آپ کیا ہوگا, اس کو اس کی ویلیو ہوگی کیونکہ آپ کے اس نے محنت کی ہے, اس کو ارن کیا ہے. اب جب اس کو ملے گا تو وہ اس کو ایسے نہیں پھینک دے گا. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, آپ نے دلا دیا, اس نے دیکھا, اس نے پتہ ہی نہیں بس کہ ہے بھی یا نہیں ہے, دوبارہ وہ والی چیز جو ہے وہ لے گا. آپ کو یاد دلائیں گے بیٹا آپ لے چکے, اچھا لے چکے ہیں, تو اس لیے کہ اس نے ارن تو کیا ہی نہیں تھا. تو آپ چھوٹے چھوٹے ٹاسک جو ہیں اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیں, ڈیلی لیونگ کی چیزوں کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں, ٹائم کے ساتھ اٹیچ کر دیں, نماز کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیں, کپڑے چینج کرنے کے ساتھ اس کو اٹیچ کرتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی پڑھائیوں کے ساتھ اٹیچ کیا ہوتا ہے. ہمارا بس کہا گریڈ, ہم نے کیا کیا گریڈ, اور گریڈ کے اوپر بھی ہمارے یہاں سیدھی خودکشی ہے کہ اگر آپ اس کا مطلب ہے کہ وہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں سوسائڈ کی, مطلب آپ اندازہ کریں ان بچوں نے جو کچھ نہیں دیکھا ابھی دنیا میں, وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کا گریڈ میں 2% کم ہو گئے نا. یہ ہم نے اٹیچ کیا ہے, یہ ہم نے کر دیا. خیر کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسے ہیں یحییٰ صاحب؟ الحمدللہ. ڈاکٹر عمران کو بہت سلام ہو, ان کو انہوں نے بار بار بلایا کریں, ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اچھا ایک بات میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے کہوں گا, ہماری ڈاکٹر تماشے صاحبہ بیٹھی ہیں, مجھے ان کی نام کے معنی معلوم کرنے کے, ان کے نام کے معنی کیا ہے؟ تماظر کے نام کے معنی معلوم کرنے, ٹھیک ہے آنر بتائیں گے آپ کو. جی اچھا ایک تو دیکھیں نصرت, میں تو آپ کو پتا ہے مجھے تو یقین کر نصرت حارث مجھے عزت بھی دیتی, میں ان کے پروگرام میں کال کر کے بھی خوش ہو جاتا ہوں. ارے واہ, آپ کے ارد گرد جو ہے نا خوشیاں بہت ہوتی ہیں. بات یہ کہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کرنا سیکھیں, اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا سیکھیں. میں 600 گز کے گھر میں رہتا تھا تب بھی خوش تھا, اور 120 کے گھر میں اب رہتا ہوں تب بھی خوش ہوں. دیکھیے بات پتہ ہے کہ اب آپ صبر اور شکر کرتے ہیں نا, اپنے نیچے سے دیکھتے ہیں نا, نیچے کی طرف دیکھتے ہیں نا, تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم بہت اچھی جگہ بیٹھے. ہمارے معاشرے میں یہ ہو گیا کہ یہ جو نیور اینڈنگ ریس میں ہم شریک ہو چکے ہیں نا, یہ چیزوں کی دوڑ میں شریک ہو چکے ہیں, تو ہم اس چکر میں اپنے آپ کو سیٹسفائی کر ہی نہیں پاتے تھے, اور ہم نے بچوں کو بھی ایسے ہی بنا دیا. تو میری نظر میں یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اگر آپ کو خوش رکھنا ہے تو چھوٹی چھوٹی خوشیاں کلیکٹ کرنا سیکھیں. میں اپنے اگر صبح میں اٹھتا ہوں تو اپنے پرندوں کو, اپنے چڑیوں کو دیکھ کے بھی خوش ہو جاتا ہوں. تو یہ صحیح چیزیں ایسی ہیں کہ آپ سیکھتے ہیں. اور ایک بات جو ڈاکٹر صاحب تھی نا, آئی ایگری ود دس, اور میں میرے ساتھ فیکٹری ہے کہ اگر اپنے آپ کو اگر آپ خوش نہ رکھنا چاہتے ہیں نا تو دوسروں کو خوش رکھیں, اور ریلیشن شپ اگر آپ کی لوگوں کے ساتھ اچھی ہے نا تو آپ کے اچھے برے وقت میں وہی آپ کا ساتھ. بالکل, تھینک یو سو مچ یحییٰ صاحب. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اگر کوئی ناخوش بھی ہے تو وہ بھی کال کرے اور بتائے کہ وہ کیوں ناخوش ہے یا اسے کیا فیل ہوتا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. شہاد صدیقی عرض کر رہا ہوں کراچی سے. جی شہاد صاحب, بات دراصل یہ ہے کہ ہیلدی کمپٹیشن اچھی بات ہے, اور اللہ کا شکر ادا کرنا, بچے ہو یا پیرنٹس ہو, جس میں ایون یقین کریں جب بچہ چھوٹا سا بھی ہو اس کو کوئی چیز دیں تو کہیں گے اللہ کا شکر ادا. جب ہم شکر ادا کرنا سیکھ جائیں گے تو ہمیں قدر ہونے لگ جائے گی. اس میں آدمی خود بھی مطمئن ہوتا ہے, اندر سے بھی خوشی محسوس ہوتی ہے, اور اللہ رب تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوتا ہے. تو سب سے بڑی ہیلدی کمپٹیشن میں بچوں کو ڈالیں کہ بھائی یہ کر کے آؤ, شاباش, تم اللہ کا شکر ادا کرو, تم نے کھانا کیا اور تمہیں یہ اللہ نے رزق دیا. بہت شکریہ شہاد صاحب, تھینک یو سو مچ. تماظر آپ کے نام کا مطلب پوچھا تھا انہوں نے. ہاں, بریلینٹ. بریلینٹ, بریلینٹ ہیں یہ ویسے ہی. تھینک یو. نام کا اثر ہے, نام کا اثر ہے. ایک بریک یہاں پر آ گیا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک. ہم خوشی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آپ کچھ ان پٹ دینا چاہیں, کوئی سوال کرنا چاہیں تو دونوں معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے آپ بات کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہماری زندگیوں کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کے بیٹھ جاتی ہے وہ ہے لوگوں کی باتیں. لوگوں نے کیا کہا, لوگ کیا کہیں گے, اس نے یہ کہہ دیا, اس نے وہ کہہ دیا. یہ چشمے جو ہم نے لوگوں کی آنکھ کے چشمے اپنے آنکھوں پہ لگا کے اور ہم دنیا دیکھتے ہیں, اس سے کافی نقصانات بھی ہو رہے ہیں. لیکن کہیں کہیں یہ باتیں بہت اثر انداز ہوتی ہیں, اور کہیں کہیں میں دیکھتی ہوں لوگ بالکل ہی دل پہ نہیں لیتے. دونوں ایکسٹریم ہیں. تو ڈاکٹر تماظر آپ بتائیے کہ یہ جو لوگوں کی باتیں ہیں یہ انسان پر ظاہر نیچرل ہے اثر انداز ہوتی ہیں, لیکن کیا یہ ہمارے اپنے قابو میں ہے کہ ہم اس کی انٹینسٹی کو کنٹرول کر سکیں؟ بالکل. اچھا پہلی تو یہ بات کہ جو ہمارے پیئرز ہیں, جو لوگ ہمارے ہیں, ان کا انفلوئنس ہونا نیچرل ہے, اور یہ ایک نیچر نے ہی بنائی ہے چیز, اور ہماری ڈیولپمنٹ اور گروتھ کے لیے وہ اچھا بھی ہے.
جہاں تک بات رہی کہ اس کو آپ اپنے اوپر کتنا حاوی ہونے دے رہے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ آپ کو روکنا پڑے گا، یہ آپ کو اپنی سیلف اسٹیم پر کام کرنا پڑے گا، اپنی پرسنالٹی اسٹرانگ کرنی پڑے گی، اپنے رائٹس اینڈ رانگس کریکٹ کرنے پڑیں گے. ایز لانگ ایز آپ کے دماغ میں کلیئرٹی ہے کہ یہ میرے رائٹس ہیں، یہ میرے رانگس ہیں، میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں نے یہ کرنا ہے، تو پھر آپ کے دوسروں کی باتوں کا اثر کم ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس کلیئرٹی ہے. پرابلم وہاں ہوتی ہے جہاں آپ ہی کنفیوزڈ ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اور پھر لوگ جو ہیں وہ تو ایوری ون ہیز دیئر اون اوپینین اینڈ ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو ہیو دیئر اون اوپینین، لیکن وہ آپ دوسرے کا اوپینین سنیں گے آپ کنفیوز ہو جائیں گے. اچھا، یہ بھی ایک نیچرل بات ہے کہ آپ جو ہے دوسرے کی بات، جب آپ منفی بات سنیں تو آپ کو برا فیل ہو، یہ بھی ایک نیچرل بات ہے. اٹس اوکے کہ آپ کو برا فیل ہو رہا ہے، لیکن اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس سے کتنی جلدی باؤنس بیک کرتے ہیں، ایجیکٹ کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو آپ نے آپ 1 گھنٹے کے لیے اپسیٹ ہو بھی گئے، لیکن پھر اس کے بعد آپ کتنی جلدی اس سے نکل رہے ہیں. اگر ظاہر ہے آپ کے زیادہ قریبی شخص نے بات کہی تو آپ زیادہ برا فیل کریں گے، لیکن امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کچھ گھنٹوں کے بعد یو آر ایبل ٹو کم بیک ٹو یور نارمل موڈ اینڈ فارگیٹ اباؤٹ. ٹھیک ہے، یہ تو جنیرک تھا. ڈاکٹر عمران، کچھ رشتے اور گھر کا ماحول یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اب جیسے ہمارے یہاں سسرال اور یہ ساری چیزیں، اس طرح میں بہت سارے ایسے رشتے آ جاتے ہیں، اگر امیڈیٹ سسرال نہیں بھی ہے تو جن کا بہت آنا جانا ہے، لوگ اکثر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس میں باڈی شیمنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس میں آپ کی اور بھی چیزیں، آپ کے کمپلیکشن، آپ کے بیہیویئر، بہت ساری چیزوں پہ بات ہوتی ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو شٹ کرنا ہے کسی ایسے انسان سے یا باتوں سے، تو وہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے، قوت بیان انسان کی سب سے بہترین صلاحیت ہے، اور الفاظ جادو رکھتے ہیں. یہ قرآن پاک کی آیت ہے، سحر ہے، سحر البیان، بیان سحر رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ اثر انداز ہوتا ہے. پھر ایک انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے کہ وہ توجہ چاہتا ہے، وہ پیار چاہتا ہے، اٹینشن، اپریسیشن، اکنالجمنٹ، یہ میری بنیادی ضروریات میں سے ہے. اس کا مطلب مجھے یہ الفاظ چاہیے. اچھا، وہ الفاظ بولنے والے کو آپ اس کے بولنے سے پہلے روک نہیں سکتے. یہ دنیا میں کسی انسان کے پاس صلاحیت، آپ کے پاس ایسی کوئی صلاحیت ہے کہ میرا اگلا جملہ کیا آئے گا آپ اس کو پہلے سے مجھے روک دیں، اس کے بعد میرا سر پھاڑ دیں، وہ ایک الگ کہانی ہوگی نا، وہ ری ایکشن ہوگا میرے کسی بھی الفاظ کے اوپر. لیکن میرے بولنے سے پہلے آپ مجھے نہیں روک سکتے. یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. میرے کسی بھی فضول بات کو ایکسیپٹ اور ریجیکٹ کرنے کے اختیار آپ کے پاس ہے. اچھا، وہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کس اسٹیٹ میں ہیں. ہم بہت بار ایک ایسے شہر کی خود اسٹیٹ میں ہوتے ہیں جس کو ہم پروگرامیبل سجیسٹیبل اسٹیٹ کہتے ہیں. اگر میں اس اسٹیٹ کے اندر ہوں تو پھر وہ بات مجھے ضرور اثر کرے گی، کیونکہ اس وقت میرا جوش حاوی ہے، اس لیے ہوش کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. جب میں جوش میں ہوں گا تو ہوش کی بات کام نہیں کرے گی. اسی لیے تنقید کرنا بہت اچھا لگتا ہے، سننا تو زہر لگتا ہے. بالکل. اور تنقید، یہاں تو کچھ بھی سننا زہر لگتا ہے. We are not listeners at all. ایسے ہی ہے نا. تو لمبی بات نہیں سن سکتے، لمبا میسج واٹس ایپ پہ کوئی کر دے، بڑا مشکل. اس کے لیے ہمیں اپنے ذہن کو بہت ٹرین کرنا پڑتا ہے. تو ایسی بہت ساری جو ہے وہ مشقیں ہیں. میں ٹی وی پہ ہم اس کو جو ہے وہ نہیں سکھا سکتے، کیونکہ بچے بہت زیادہ وہ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، کہ آپ کس طرح اپنے ذہن کے اندر کارٹون کیریکٹرز بناتے ہیں. اچھا، رائٹ. اب اگر آپ میرے چہرہ کو دیکھیں، ہمارے مائنڈ کریٹ کر سکتا ہے نا. آپ کیا ہے، نیلے رنگ کا آم، تو ابھی آم بھی آ جائے گا اور نیلا رنگ بھی آ جائے گا، جبکہ نہیں ہوتا. گلابی ہاتھی نہیں ہوتا، لیکن ہاتھی بھی آ جائے گا. ایک دم آیا میرے، ایک دم. ایسا ہی ہے نا. تو اگر آپ میرے چہرے کو اس طرح ڈیزائن کر دیں کہ جو کہ کارٹون بن جائے، رائٹ، اور اس کے اوپر رنگ برنگے کلر کر دیں. اب آپ ہنسنا شروع ہو گئے نا، آپ بال بنا دیں، سارا کچھ کر دیں. اب آپ جب اگر لیٹ سپوز جن کے ساتھ رہنا ہے، جن کے ساتھ کام کرنا ہے، جس طرح آپ نے رشتے بتائے، سسرالی رشتے کے رشتے، تو ان کو تو دیکھ کے ساتھ ہی پارا چڑھ جاتا ہے، کیونکہ ایسوسیٹ ہو گیا نا. لیکن اگر وہ پکچرز ان کی بنا کے یہاں رکھی ہوئی ہیں، اور جس طرح آپ ابھی مسکرا رہی ہیں، نہیں ابھی میں نے آپ کا خاکہ نہیں بنایا، جس کا بھی بنایا ہے، آپ وہ خاکہ اپنے ذہن کے اندر رکھتے ہیں، تو اب آپ کو اس کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے. اب اچھا، سامنے والے کو کیا پتا کہ آپ نے کیا خاکہ بنایا ہوا ہے اس کا. تو جب آپ اس کو ہنسی آئے کہ دیکھا اب کچھ بہتر ہو گئی ہے، اب یہ کچھ بہتر ہو گئی ہے. یہ ون آف دا ٹیکنیک ہے. اچھا، لیکن یہ پراپر ٹیکنیک ہے، لیکن جو آپ بتاتے ہیں پراپر ٹیکنیکس. اس طرح کی اور بہت ساری جو ہے وہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس کے اندر انسٹنٹ لیٹ گو کیسے کیا جاتا ہے، رائٹ. یعنی مطلب آئے گی ضرور. اور تو یہ کچھ بتا سکتے ہیں آپ یہ کیسے کریں؟ کوئی ایک چیز تو ایسی بتائیں نا. دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں پریشان،
تو کچھ ایک ایسی اچھا آپ دیکھیں ہر جو بھی ہمارا جو خیال ہوگا نا، آپ کوئی بات کرے گا تو اس کا ایک تصور ضرور بنے گا، اس کا ایک امیج ضرور بنے گا. اچھا اس امیج کو بیسیکلی لیٹ گو کرنا ہے نا. تو ہماری مطلب ایک کوئک وہ ہے کہ ہماری جو آنکھیں ہیں نا، اگر ہم اس کو نمبر 8 بناتے ہیں ہاریزونٹل لائک انفینٹی اور ورٹیکل 8 نمبر، اگر ہم کھڑا 8 اور لیٹا ہوا 8 بناتے ہیں، اگر ہم کوئکلی اپنے اس امیج کو موو کریں گے وہ امیج چلا جاتا ہے. اب اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے. یعنی آپ کو ایک کوئی بھی بات آئے گی تو اس سے ایک ایموشن آئے گا، اس ایموشن کا ایک امیج ہوگا، کیونکہ ہمیں اس کا ایک منظر ضرور ہوگا. اس منظر کو اگر آپ نمبر 8 کے ساتھ صرف موو کرتے ہیں آنکھوں کو تو وہ نمبر غائب ہو جاتا ہے. اوکے. اب ابھی آپ کوئی بھی ایسا کوئی خیال، کسی نے اگر آپ کو کچھ کہا ہے اور آپ کو وہ بادر کرتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو وہ رہے گا نا، کیونکہ اس کو فیکٹر فینٹیسی کا نہیں پتا. بس پہلے آپ ورٹیکل 8 بنائیں اسی امیج کے ساتھ، اسی امیج کو سامنے رکھیں نا، اسی امیج کو سامنے رکھیں اور ورٹیکل 8 بنائیں اور ہاریزونٹل 8 بنائیں. 2 بار آپ کریں گے وہ چلے جائے گا. وہ ٹک نہیں سکتا نا وہاں پہ. وہ آپ نے کیا کیا کہ وہ جو پروسیسر تھا آپ نے باہر نکالا، اس کو ڈسوسیٹ کیا اور اس کو غائب کر دیا. تو اب یہ مطلب بہت چھوٹی ایکسرسائزز ہیں. اس طرح کی بہت ساری اس طرح کی ایکسرسائزز ہیں. ہسبینڈ اینڈ وائف میں بھی ہیں، غصے میں کسی کو ایک دو کوئی بات بول دی اور پھر وہ دل سے لگ گئی. میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ جو نیورو کیمسٹری کی میں نے آپ کو ابھی بتائی کہ آپ امیجز بنا لیں ان کی، اور دا موسٹ فنیسٹ امیجز جو ہے وہ بنا لیں، موسٹ فنیسٹ امیجز بنا لیں. اور اس فنیسٹ اس کا فیس کچھ بھی ہو آپ کے پاس وہی ہے جو آپ نے اس کا بنایا ہوا ہے. اب آپ اس میں کلر پنک کر دیں ہسبینڈ کے، آپ دیکھیں کیسی ایسی آئی ہے. یہ لیکن پراپر ورک شاپ ہے نا جو اٹینڈ کرنی ہوتی ہے، پراپر تھنگ جو کہ ایسے ہی ہے. جی یہ جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں یہ بہت زبردست میتھڈ ہے ڈی سینسٹائزیشن کا ایموشن سے. یہ دس ایکچولی ورکس کہ یہ جو آپ آئی موومنٹ ہے، کیونکہ ہم جب ہمیں ایموشنل ریئیکشن ہو رہا ہوتا ہے زندگی میں کبھی بھی، تو ہماری آئی موومنٹ نہیں ہوتی، تو ہم آئی موومنٹ کرتے ہیں ڈی سینسٹائز کرنے کے لیے کسی بھی میموری سے، سچویشن سے. صحیح. آپ سے اور بھی ڈاکٹر تماظر بات کرنی ہے، لیکن ایک بریک یہاں پر آ گیا. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور پھر کنٹینیو کرتے ہیں. لوگوں کی باتیں جو دل پہ لگتی ہیں بڑے زخم دے جاتی ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ لوگوں کی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اگر آپ اسے سیریس لے لیں تو وہ آپ کی زندگی کا یو ٹرن بھی بن جاتی ہیں. اینڈ یو ٹینڈ ٹو ڈیولپ یور سیلف. آپ اپنے آپ کو بہتر کر لیتے ہیں. اینڈ آئی تھنک یہ بڑی فیمس لائن ہے اور مجھے بڑی اچھی بھی لگتی ہے کہ کسی سے بھی آپ نے بدلہ لینا ہے، بدلہ تو چلیں ایک ویسی ایک جملہ ہے تو کہہ رہی ہوں، تو اس سب سے بہترین بدلہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو گرو کر لیں، آپ اپنے آپ کو بہتر کر لیں. تو جس کو آپ نے جواب دینا ہے نا، وہ زبان سے یا اپنے کسی لڑائی سے نہیں، بلکہ آپ کے اوور آل جو پرسونا ہے اس سے اس کو جواب مل جائے گا. اچھا ڈاکٹر تماظر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر تماظر مجھے یہ بتائیے کہ اکثر جو ہے خواتین ہمارے یہاں، جو ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے کہ اپریسیشن بالکل ختم ہو گئی ہے، ہم کسی کی تعریف نہیں کر سکتے، بڑا مشکل ہو گیا ہے. پیچھے تھوڑی بہت کر لیں گے، وہ بھی عجیب انداز میں، برائی کرنی ہوگی تو سب کے سامنے کریں گے. تو یہ اپریسیشن نہ کرنا یہ بھی کوئی مینٹل کیفیت ہے؟ بالکل. ایکچولی دیکھیں اپریشیٹ بھی وہی کرے گا جو خود خوش ہوگا اپنے آپ سے اور زندگی سے، وہی کر سکتا ہے. جو اپنے آپ کو اپریسیشن دے رہا ہے وہی دوسرے کو دے سکتا ہے. تو یقیناً اندر ہی کوئی انسیکیورٹیز رہتی ہوں گی تو ہی لوگوں کو اپریشیٹ نہیں کر پا رہے، اور رادر جو ہے وہ کوئی نیگیٹو کامنٹ پاس کر رہے ہیں. دے آر ریفلیکٹنگ یور اون انسیکیورٹیز. اچھا اس پہ میں تھوڑی سی ایک فلاسفیکل ٹرن لوں گی کہ یہ دا تھنگ از کہ جو بھی ہو رہا ہے نا، جو بھی ریالٹی ہے وہ ہمارے اندر ہے. اٹس دا وے وی پرسیو. اب تو سائنس نے پروف کر دیا کہ دو لوگوں کو ایک جیسا کلر بھی نہیں دکھائی دیتا. ٹھیک ہے، ہاں بالکل صحیح ہے. تو جو آواز بھی نہیں، اکثر ورڈز ایک جیسے نہیں سنائی دیتے، ایک جیسے نہیں سنائی دیتے. اب بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ایک ہی سچویشن ہوتی ہے اور دو لوگ الگ الگ طریقے سے اس کو پرسیو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر کسی کی ریالٹی الگ ہے. سو جو آپ سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، محسوس کر رہی ہیں، وہ صرف آپ کی ریالٹی ہے. میرے لیے وہ الگ ہے. تو میں تو اپنی ہی ریالٹی سے بات کروں گی. میں جو بات کروں گی، کامنٹ کروں گی، اگر میں اپریشیٹ کر رہی ہوں، اٹ مینس آئی ہیو ہیپینس ود ان مائی سیلف. آئی ہیو گریٹ اپریشیشن فار مائی سیلف اونلی، اینڈ دیٹس وائی آئی ایم اپریشیٹنگ یو. اور اگر میں آپ کو برے کامنٹس پاس کر رہی ہوں، نیگیٹیوٹی پاس کر رہی ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ میرے اندر خود نیگیٹیوٹی ہے، میرے اندر کوئی انسیکیورٹی ہے جو میں ریفلیکٹ کر رہی ہوں. اور اس کے اندر یہ امپورٹنٹ ہے اگلے کے لیے بھی سمجھنا، تاکہ وہ اسے دل پہ نہ لے کہ یار یہ تو یہ اپنی ریالٹی کے حساب سے بات کر رہا ہے بندہ. اگر اس نے میرا دل دکھایا ہے تو اٹ از بیکاز اٹ از دیٹ ہرٹ از ود ان دیٹ پرسن.
اچھا آپ کا بھی کوئی, جیسے ڈاکٹر عمران نے تو ہمیں ایک شٹ ڈاؤن کرنے کا طریقہ بتا دیا نا ایسے لوگوں سے, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں, بات کم کرتے ہیں, ڈسٹنس کر لیتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن کہیں کہیں یہ نیگلیجبل نہیں ہو پاتا. آپ دفاتر میں مل رہے ہیں, آپ اور جگہ پہ مل رہے ہیں, ہمیشہ آپ کو ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. آپ کوئی فارمولا بتانا چاہیں گی؟ بالکل, میں اس پہ بہت زیادہ ایمفیسائز کرتی ہوں کہ آپ کا سیلف کانسیپٹ کیا ہے اور آپ کا اپنے آپ سے ریلیشن کیسا ہے. اٹس ریئلی امپورٹنٹ ٹو ہیو اے کانکریٹ سیلف کانسیپٹ, کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میری اچھائیاں ہیں, یہ میری اسٹرینتھس ہیں, یہ میری ویکنیسز ہیں, اینڈ دس از واٹ آئی ایم اینڈ دس از ویئر آئی اسٹینڈ. یوزلی آپ لوگوں کو, آپ کو وہی بات زیادہ افیکٹ کرے گی جو آپ کو لگے گا کہ آپ پہلے اس میں ڈاؤٹ میں ہوں گے, آپ کو لگے گا ہاں یہ بات صحیح ہے. کہیں نہ کہیں ہم اس بات پہ تھوڑا سا یقین کر لیتے ہیں, اسی لیے اس نیگیٹیوٹی کے اندر بہہ جاتے ہیں. اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ نہیں یہ تو اپنی انسیکیورٹی ریفلیکٹ کرے اور میرا سیلف کانسیپٹ یہاں کانکریٹ کھڑا ہے, تو ہمیں وہ بات اتنی محسوس نہیں ہوگی. سو ہیونگ دیٹ کائنڈ آف پازیٹیو ریلیشن شپ ود آور سیلف, ہاں وہ جو جس کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں, اینڈ ہم وقت کے ساتھ ساتھ نا اپنے آپ کو کہیں پیچھے ہی چھوڑ دیتے ہیں. ڈاکٹر عمران آپ نے بڑی اچھی بات کہی تھی, خواتین کے لیے جو اپریسیشن کرتی ہیں ان کے لیے کیا فائدہ ہے. اچھا میں ایک ٹیکنیک آپ کو, ایک ٹپ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں, پھر ایک ہی ٹپ ہے, اور وہ ٹپ یہ ہے کہ پرٹیکولرلی اگر آپ کو یہ نیگیٹو امپریشن سے بچنا ہے, کامنٹ سے بچنا ہے, تو آپ فیس ٹو فیس نہ بیٹھیں. فیس ٹو سامنے بالکل نہیں ہونا چاہیے, ہمیشہ اینگل کے اوپر ہونا چاہیے. سامنے پوری پروجیکشن ہوتی ہے اور پروجیکشن ریالٹی بنتی ہے. آئی کانٹیکٹ کم کریں آئی کانٹیکٹ, اور سامنے بالکل نہ بیٹھیں. اگر آپ کو لڑائی کو اوائڈ کرنا ہے, کیپ آن چینجنگ. یار ایک دفعہ ایک جملہ یہاں سے کہیں, ایک جملہ وہاں سے کہیں, ایک جملہ وہاں سے کہیں, ایک جملہ یہاں سے کہیں, رائٹ. تو وہ جو اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ ڈائی ڈاؤن ہونی شروع ہو جائے گی, رائٹ. یہ تو کر سکتے ہیں نا, اس باس کے سامنے نہ بیٹھے, اینگل کے اوپر بیٹھے, جیسے میں ٹیڑھا بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. اسی لیے ہماری آج تک لڑائی نہیں ہوئی, اتنے سال ہو گئے لڑائی کے بہانے پر آ کے پیچھے ہو جاتے ہیں, سائڈ میں جو ہے بیٹھ جاتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ ایپی جینیٹکس کے اوپر, اینٹی ایجنگ کے اوپر میں نے بہت کام کیا, اسی لیے پرابلی لوگ کہتے ہیں کہ میں شاید کم عمر لگتا ہوں. تو آپ ویمپائر ہیں, کم ٹو دس کنکلوژن. اینٹی ایجنگ کے اندر جو ایپی جینیٹکس جو جینز کام کرتی ہے, ایجنگ کی جینز جب ریورس کام کرتی ہیں, اس کے اندر ایک جینیون اپریسیشن اگر ہے, جو لوگ جینیونلی, منافقت ہپوکریٹک نہیں, جینیونلی خالص تعریف کرنا, دل سے تعریف جس کو کہتے ہیں, کہ جب آپ یہ تعریف کرتے ہیں تو یہ ایپی جینیٹکس کے حساب سے ریورس کام کرتی ہے ایجنگ جینز, آپ کی عمر کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. ایک اور فارمولا تعریف کریں اور آپ کی عمر کم ہوگی, مگر دل سے جلدی سے بتا دیتا ہوں. اپنے بہن بھائیوں کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرنا, کیونکہ اس میں غرض نہیں ہے نا, یہ بھی دل سے ہوگا نا, اور یہ قبولیت کے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی, اور سب سے بڑی بات ہے اینٹی ایجنگ ہے. واہ واہ, اینٹی ایجنگ ہے بھائی. سو ود دیٹ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا, بہت کچھ آپ سے ہم نے سیکھا. ہوپ فلی اس کو ہم اپنی زندگی میں امپلوائے بھی کریں گے اور پھر اس کے نتائج بھی دیکھیں گے. اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ سے ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.